انسان نے اپنے رب سے کیسے معافی مانگنی چاہیے؟ ایک ایمان والے نے کس آہوزاری کے ساتھ، کس لجاجت کے ساتھ اور کس عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے اس طرح ہے کہ کان فی زمن موسیٰ شاب عاص مصرفا علی نفسی، حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک بہت بڑا گنہگار تھا، جو بڑا پاپی تھا، جو اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم کر بیٹھا تھا۔ فاخرجوہ من بینہم لسوء فعلہ، سارے گاؤں والوں نے مل کر کے اپنے درمیان سے اس بندے کو نکال دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدکار تھا، اس لیے کہ وہ گنہگار تھا، اس لیے کہ وہ پاپی تھا۔ فحضرتہ الوفات فی خربتی علی باب البلد، پھر گاؤں کے کسی کنارے پر جنگل میں بیابان میں اس کو ڈال دیا، اور وہاں پر اس کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ اب اس کا وہ موت کی گھڑی قریب ہے، اور شہر کے ایک دم دور کے کسی کنارے پر وہ پڑا ہے۔ فأوحى اللہ علی موسیٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وحی کی، ان ولی من اولیائی حضرہ الموت، اے موسیٰ، میرا ایک ولی ہے، میرا ایک دوست ہے۔ اللہ بول رہے ہیں اس گنہگار بندے کے بارے میں کہ میرا ایک ولی ہے جس کو موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ فاحذرہ وغسلہ وصلی علیہ، اے موسیٰ جاؤ، دوڑے دوڑے جاؤ، وہاں پہنچو، اس کو غسل دو، اس کو کفن دو، اس کی جنازے کی نماز پڑھو۔ وَكُلُّ مَنْ كَسُرَ عِصْيَانُهُ يَحْضُرُ جَنَازَتَهُ لِأُغْفِرَ لَهُمْ، اور ہر وہ بندہ جس کے گناہ بہت سارے ہوں، اگر وہ بندہ اس جنازے میں شریک ہو جاتا ہے، اس شخص کے جنازے میں شرکت کر لیتا ہے، اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ کو کہ میں اس حاضر ہونے والے بندے کی بھی مغفرت کر دوں گا۔ وَاحْمِلْهُ إِلَيَّ لِأُكْرِمَ مَثْوَاهُ، اور پھر اس بندے کو کفن دفن کر کے قبر کے اندر ڈال دو، میرے پاس پہنچا دو، میں اس کا اکرام کرنا چاہتا ہوں۔ فنادى موسیٰ فی بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل میں اعلان کر دیا، ایک صدا لگائی، ایک اعلان کر دیا۔ فکثر الناس، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ فلما حضروہ عرفوہ، سارے لوگ جب حاضر ہوئے تو انہوں نے اس بندے کو پہچان لیا۔ فقالوا یا نبی اللہ، کہنے لگے اے اللہ کے نبی، ھذا هو الفاسق، ھذا هو الفاسق، ھذا هو العاصی، یہ تو وہ فاسق اور گنہگار بندہ ہے۔ الذی اخرجناہ، جس کو ہم نے گاؤں سے نکال دیا تھا اس کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ فتعجب موسیٰ من ذلک، تو حضرت موسیٰ کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ نے ایسا بولا کہ میرا کوئی دوست ہے، اس کا کفن دفن کرو، اس کو جنازہ، اور اس کے جنازے میں جو لوگ شریک ہوئے اس کی بھی میں مغفرت کر دوں گا۔ لوگ ایسا بول رہے ہیں کہ بڑا پاپی تھا، ماجرا کیا ہے؟ فأوحى اللہ الیہ، فأوحى اللہ الیہ صدقوا صدقوا وہم شہدائی، یہ لوگ سچ بول رہے ہیں اے موسیٰ، یہ لوگ جھوٹے نہیں ہیں اور یہ میرے گواہ ہیں، ان میں کوئی جھوٹا نہیں ہے۔ الا انہ لما حضرہ الوفات فی هذه الخربہ، لیکن اے موسیٰ سنو، جب اس کی وفات کا وقت قریب تھا اور یہ جنگل اور بیابان میں تھا اور موت اس کے منہ کے سامنے آ چکی اور اس نے دیکھ لیا کہ اب میں مرنے والا ہوں، نظر یمنتن و یسرتن، اس نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، چاروں طرف دیکھ کر کے جب مایوس ہو گیا، مایوس ہو کر کے اس کے دل میں ایک چوٹ سی لگی۔ فلم یرا حمیمن، اس نے کسی دوست کو نہیں آس پاس قریب نہیں پایا، ولا قریباً، کسی رشتہ دار کو بھی نہیں پایا۔ ورآ نفسہ غریبتاً وحیدتاً ذلیلتاً منکسرتاً، اور اس نے دیکھا اپنے آپ میں غور کیا تو اکیلا، تنہا، غریب، بیچارہ، ذلیل، دل ٹوٹا ہوا ہے۔ فرفع بصرہ الیہ، تو اس بندے نے میری طرف اٹھایا، یعنی نظریں اٹھائی، میری طرف دیکھا، پہلے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، کوئی دوست کو نہیں پایا، تو پھر اس نے میری طرف، آسمان کی طرف اس نے نظریں اٹھائی، مجھے دیکھا اور یہ کہا الہی عبد من عبادک، اے اللہ تیرا ایک گنہگار بندہ ہوں،
غریب فی بلادک، اس پردیس کے اندر، اس بیابان کے اندر، اس جنگل کے اندر غریب ہوں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ لو علمت ان عذابک یزید فی ملکک وان عفوک ینقص فی ملکک، اے اللہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ مجھے عذاب دیں گے تو آپ کی حکومت بڑھنے لگے گی، آپ کی عزت بڑھنے لگے گی، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو آپ کی حکومت میں کمی آ جائے گی۔ اگر ایسی بات ہے لما سألتک المغفرہ، میں آپ سے معافی نہیں مانگوں گا، میں آپ سے بخشش کا طلبگار نہیں ہوں گا، مگر آپ نے حضرت موسیٰ کو یہ وحی دے کر دنیا میں بھیجا ہے، انی انا الغفور الرحیم، کہ اے موسیٰ دنیا والوں میں یہ اعلان کر دو کہ میں بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہوں۔ لیس لی ملجأ ولا رجاء الیک، اے اللہ میرا نہ کوئی ملجا ہے، نہ میری کوئی پناہ گاہ ہے جس سے میں سہارا لوں۔ فلا تخیب رجائی، اے اللہ میری اس امید کو واپس نہ کر اور مجھے نا امید نہ کر، اے اللہ جس کا کوئی ساتھی نہیں، جس کا کوئی یار نہیں، جس کا کوئی مددگار نہیں، تو اس کا آپ ہی ساتھی ہوتے ہیں، آپ ہی مددگار ہوتے ہیں، آپ ہی حامی اور ناصر ہوتے ہیں، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ یہ بندے نے جب اس طرح مغفرت کی، اس طرح اللہ کے سامنے آہوزاری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وحی کیا کی کہ میرا ایک ولی ہے، پل بھر میں، لمحوں میں اس بندے نے اس طرح جب معافی مانگی تو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا۔ اللہ کا دوست کسے بولتے ہیں؟ اللہ کا دوست بن جانا، اللہ کا ولی بن جانا، یہ بہت اونچا رتبہ ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی رنج نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا۔ تو انسان جب اس طرح معافی مانگتا ہے، اس طرح عاجزی کے ساتھ معافی مانگتا ہے تو اللہ نوازدہ ہے۔ یہ جس کو چاہے کھینچ لے رحمت میں، وہ جس کو چاہے بھیج دے جنت میں، وہ اس کی شان ہے، بہت اونچی شان کا مالک ہے۔ لیکن ایک طرف یہ بھی ہمارے نظروں کے سامنے رہنا چاہیے کہ ہم ایسا نہ سوچیں کہ ہم نے تراویح پڑھی، ہم نے قرآن سنا، ہم نے قرآن پڑھا، ہمارے پاس بہت سارا علم ہے، ہمارے پاس بہت سارا نالج ہے، اور یہ نالج، یہ نیکیاں، یہ روزے، یہ تراویح ایسے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکیں کہ اللہ یہ آپ کے لیے ہم نے کی ہے۔ اگر یہ سب کچھ دیکھا جائے تو دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں۔ اگر تیری شان کو دیکھا جائے، تیرے رب کی تیری ربوبیت کو دیکھا جائے، تیری مالکیت کو دیکھا جائے، تیری شان بے نیازی کو دیکھا جائے، کہ جس تیری شان بے نیازی کو دیکھ کر حضرت جبریل کانپتے تھے، حضرت جبریل لرزتے تھے۔ ایک دن حضرت جبریل آئے دوڑے دوڑے اللہ کے نبی کے پاس، اور کانپ رہے ہیں، لرز رہے ہیں اور تھر تھرا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے جبریل تو فرشتوں کا سردار ہے، تو کیوں کانپ رہا ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ میں وہ فرشتہ ہوں جس فرشتے نے ہزاروں سال سجدے کرنے والے ابلیس کو اللہ نے دھتکار دیا، وہ منظر دیکھا ہے۔ ہزاروں سال سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی عبادت کرنے والا ابلیس، اللہ نے تکبر کیا اللہ کے سامنے تو اللہ نے نکال دیا، دھتکار دیا۔ اللہ اتنی بلند و بالا شان بے نیازی کا مالک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کہتے ہیں بے نیاز کو، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تو جو ذات ایسی، وہ منظر میں نے دیکھا ہے، جبریل کہہ رہے ہیں۔ میں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بلم باور 500 سال عبادت کرنے والا، 500 سال عبادت کرنے والا، لیکن جب موت آئی تو ایسے حالت میں آ رہی کہ وہ کفر کی حالت میں مر رہا۔ اللہ بول رہے ہیں کہ یہ بلم باور جو 500 سال میری عبادت کرتا تھا، میری بندگی کرتا تھا، جنگلوں بیابانوں میں پہاڑوں میں رہتا تھا اور صرف اللہ ہی سے لو لگاتا تھا، اس کا حشر یہ ہوا، تکبر آ گیا، تکبر آ گیا، گھمنڈ آ گیا۔ وقت کے نبی موسیٰ سے پنجہ آزمائی کی بلم باور نے، حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی اور ظالموں کا ساتھ دیا اس بلم باور نے، تو اللہ نے حشر ایسا کیا۔ قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں
کمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کہ علم کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے بلم باور، بنی اسرائیل کے اس تورات کا وہ عالم، لیکن وقت کے نبی کا ساتھ نہیں دیا، اس کے حضرت موسیٰ کے ساتھ دھوکہ دڑی کی، اللہ نے بولا اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ تو حضرت جبریل نے یہ سارا منظر دیکھے ہوئے تھے، اس لیے لرز رہے تھے، کانپ رہے تھے، اللہ کے نبی سے کہہ رہے تھے کہ اور دعا کر رہے تھے لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی، اے اللہ میرا نام بھی مت بدلنا، میری ڈیوٹی بھی چینج مت کرنا، مجھے جس حالت میں رکھا ہے اللہ اسی حالت میں رکھنا، مجھے چینج مت کرنا، میری ڈیوٹی چینج مت کرنا۔ یہ کون دعا مانگ رہے؟ جبریل، فرشتوں کے سردار، جن سے غلطیوں کا امکان ہی نہیں۔ تو اس لیے ہم نے ڈرنا چاہیے۔ حالت یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، اکابرین گزرے ہیں، جنہوں نے کتابیں لکھی، جنہوں نے تفسیریں لکھی، وہ لوگ نیکیاں کرتے تھے، خوب کرتے تھے، خوب نیکیاں کرتے تھے، لیکن ڈرتے رہتے تھے۔ ہم لوگ نیکیاں نہیں کرتے ہیں اور ڈرتے بھی نہیں، ہم لوگ نہ نیکیاں کرتے ہیں اور نہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے آج کی اس مبارک گھڑی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بنیں، اللہ کا خوف رکھیں۔ جب آپ کے دل میں خوف آ جائے گا تو پھر اللہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کی نیکیاں کتنی ہیں، آپ نے کیا پڑھا، کیا نیکیاں کی ہے، اللہ یہ نہیں دیکھیں گے۔ اللہ یہ دیکھے گا کہ میرے بندے کے دل میں میرا ڈر ہے، میرا ڈر ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے اگر ایک آنسو نکلتا ہے اور آپ کی آنکھ کے اس پپوٹے کا کوئی 2-4 بال گیلے ہو جاتے ہیں تو بس یہی کافی ہے آپ کی بخشش کے لیے۔ کیوں؟ اللہ وہ ذات ہے جو بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اللہ نیکیاں نہیں ڈھونڈتے باس، اللہ کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تو بندے کی عاجزی چاہیے، بندے کی وہ مغفرت اور عاجزی اور انکساری والا دل چاہیے، جھکا ہوا دل چاہیے۔ تو ہم جھکنے والا دل بنائیں، ایسی محنت کریں کہ اللہ ہمارے دل میں تیرا خوف نہ جائے۔ ایزا انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہوگی، کوتاہیاں ہوگی، لیکن کرنے کے بعد ڈر کے آپ کے پاس آئیں گے کہ اللہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رو منزل ہی نہیں۔ اللہ تو صدا لگا رہا ہے، اللہ پہلے آسمان پر ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی روزی کا طلبگار، ہے کوئی بخشش کا طلبگار۔ کیا غضب کی حدیث ہے، اللہ اپنے ہاتھ پھیلا کر اعلان کر رہا، آؤ میری مغفرت کی طرف، آؤ میری بخشش کی طرف۔ اتنی شدت سے اللہ انتظار کر رہا ہے، جتنی شدت سے وہ ماں انتظار نہیں کرتی جس کا نوجوان بچہ گھر سے بھاگ جائے، لیکن اللہ انتظار کرتا ہے۔ آج ایک سورہ پڑھی گئی جس میں کہا گیا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ یہ آیت ایسی غضب کی آیت ہے کہ بندہ نافرمانی کر کے گناہوں بھری زندگی کی طرف جا رہا ہے، غلط کام کی طرف جا رہا ہے، اور اس ماں کی طرح اللہ پیچھے سے آ رہے، کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ کہاں جا رہے ہو؟ کریم پروردگار کا در چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ کبھی وہ دائیں سے جیسے ماں آتی ہے چادر سمیٹ کے، دروازہ بند کر کے، برقع پہن کے بچے کو منانے کے لیے، کبھی بائیں سے آتی، کبھی سامنے سے آتی، کبھی جھنجھوڑ کے کہتی ماں کو چھوڑ کر کہاں جائے گا؟ اس سے کئی لاکھ گنا زیادہ انداز میں اللہ محبت کے ساتھ بول رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے انسان، کریم پروردگار کا در چھوڑ کر کے کہاں جا رہا؟ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو جا رہا ہے اس کو کہہ دیتے، اللہ فرشتوں کو کھڑے کر دیتے، اس کو کبھی دوبارہ توفیق نہیں ملنی چاہیے، یہ کبھی مسجد کے چوکھٹ پہ یا مسجد کے مین گیٹ کے قریب کبھی نہیں آنا چاہیے۔ ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جاؤ اور ڈنڈے مار کر کے اس کو بھگا دو، دوبارہ آنے مت دینا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن اللہ بول رہا ہے میں ہر پل صبح ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے او رات کے پاپی صبح ہو گئی ہے توبہ کر۔ جب دن ختم ہوتا ہے تو پھر فرشتہ اعلان کرتا ہے او دن کے پاپی رات آ گئی ہے توبہ کر۔
ہر پل، ہر گھڑی، ہر لمحہ جو ہمارے انتظار میں ہو، ہماری توبہ کے انتظار میں، جس اللہ کو ہماری توبہ کی ضرورت نہیں، اس اللہ کو سجدوں کی ضرورت نہیں، لیکن وہ اتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں آج ایک جگہ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، وہ ایسی ذات ہے جس کو پتہ ہے اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا۔ ایک باپ کو، ایک ماں کو، ایک بھائی کو، ایک رشتہ دار کو، ایک استاد کو پتہ لگ جائے کہ یہ میرا غدار ہے اور اس نے یہ کیا ہے، تو کیا مجال ہے کہ وہ معاف کرے گا؟ جس کو پتا ہو کہ میرے پیٹھ پیچھے یہ غداری کرتا ہے، 1 2 3 بار موقع دے گا لیکن بعد میں موقع نہیں دیتا۔ لیکن اللہ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ وہ ذات ہے جو جانتا بھی ہے۔ علیم کہتے ہیں جاننے والا، ہر چیز کا اس کے پاس ڈیٹا موجود ہے، لیکن حلیمہ وہ بردبار ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے، وہ ڈھیل دینے والا ہے، وہ بخشش کرنے والا ہے، وہ بہانہ ڈھونڈ کر معاف کرنے والا ہے۔ ہر لفظ، ہر ترجمہ، یہ جتنا جو کچھ کیا اس ایک لفظ میں آتا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا۔ حلیم، علیم اللہ کی صفات ہے۔ کبھی اللہ کے ناموں میں آتا ہے منان، حنان۔ منان کہتے ہیں احسان کرنے والے کو، ایسا احسان کہ بن مانگے احسان کر دے۔ حنان محبت کرنے والا، آپ ادھر سے محبت کرو نہ کرو وہ ادھر سے رکھتا ہے، وہ ہر انسان سے محبت کرتا ہے۔ تو جو اللہ ایسا ہو، جو پروردگار ایسا ہو، جس اللہ کو ہم سجدہ کرتے ہیں، جس کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، وہ رب ایسی، ہم اس رب کو پہچانے تو صحیح کہ وہ کتنی کریم ذات ہے۔ اس لیے ایسی جب مبارک گھڑیاں ملتی ہیں نا تو یوں سمجھیے کہ آپ کے لیے سیل لگا ہے، کم داموں میں زیادہ لینا، یہ سیل ہے۔ وہ تو 50% لگاتے ہیں دنیا والے، یہاں تو سبھی بس بونس ہے، یوں سمجھو یہاں تو سبھی پلس ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم اپنی نیکیوں کی رمضان بھر کی دیکھیں، جائزہ لیں تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی شان کو دیکھ کر اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ، آپ جسے مانگ رہے ہو وہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، وہ کوئی چند ملکوں کا بادشاہ نہیں ہے، وہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے، وہ جوپیٹر کا بادشاہ ہے، وہ مریخ کا بادشاہ ہے، وہ چاند اور مون اور سن کا بادشاہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، وہ سولار سسٹم کا بادشاہ ہے، جس کے ہاتھ میں اس پورے سولار سسٹم کی رسی ہے، وہ ذرا سا بس کچوں کا لگا دے، ذرا سا جھنجھوڑ دے تو پوری دنیا تباہ ہو کر کے رہ جائے۔ اس اللہ کو ہم مانتے ہیں اور اس اللہ سے دعا مانگنی ہے تو ہم نے کیسی مانگنی چاہیے؟ تو اللہ کو اللہ سمجھ کر، اللہ کو رب سمجھ کر، اللہ کو غفور رحیم، رحمان رحیم، یہ ساری صفات سامنے رکھ کر پھر مانگیے، پھر آپ لاکھ مانگو اللہ کروڑ دے گا، آپ کروڑ مانگو اللہ ارب دے گا۔ اللہ کا یہ حال ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔